بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ درود شریف پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سراجیہ کندیاں کی باتیں چل رہی ہیں۔ 2001 کی بات ہے، میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ حج پہ گیا، جس کی رویداد چند دن قبل احاطہ تحریر میں لا کر آپ دوستوں کے ذوق مطالعے کی نظر کر چکا ہوں۔ اسی حج کے سفر میں جب ہمارا قیام مدینہ منورہ میں تھا تو بعد نماز عصر میں حرم نبوی سے رباط مکی والد صاحب کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملوانے لے جایا کرتا تھا، اور یوں ہم باپ بیٹا ان کی فیوز و برکات سے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ میں کبھی کبھی خود کو مقام ناز پہ تصور کر کے حضرت سے لاڈیاں بھی کر لیتا تھا، کبھی کبھی کوئی لطیفہ سنا دیتا اور پھر حضرت کے ہلکے ہلکے تبسم سے لطف اندوز ہوتا۔ آپ کے لوگوں پر گلہائے تبسم کی بہار دیکھ کر میرے دل میں انبساط کے شگوفے کھل اٹھتے اور پہروں ان کی مہک میرے مشام جاں میں سمائی رہتی اور روح اور قلب کو معطر رکھتی۔ پھر جب مغرب سے عشاء تک مواجہ اطہر پہ حاضری کا لطف آتا اور صلاۃ و سلام عرض کرتے ہوئے لذت و سرور کی کیفیت ہوتی، اس کو الفاظ کا روپ دینے سے میری فکر رسا عاجز ہے۔ حرمین شریفین کے میرے آج تک جتنے اسفار ہوئے ہیں، ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 35 یا 36 ہے۔ پہلا سفر 1992 میں ہوا، اس کی کہانی بھی عجیب ہے، بلکہ ہر سفر کی کہانی الگ اور منفرد ہے۔ میں نے حالیہ کہی گئی ایک نعت مبارکہ میں اظہار بھی کیا ہے: مدینے پہنچا کئی بار یوں بھی گیلانی، مدینے پہنچا کئی بار یوں بھی گیلانی، کہ میری جیب میں درہم ریال ہی ہے نہیں۔ تو ایک مرتبہ کسی وجہ سے کوئی سال اس سفر کے لیے میرے اللہ کی حکمت میں میرے لیے موزوں نہیں تھا، سو حاضری سے محروم رہا۔ بڑی بے چینی اور بے قراری کا سال تھا۔ میں اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا تو سوچتا شاید اس گناہ کی پاداش میں یہ سعادت نہیں ملی، شاید اس گناہ کی نحوست کے سبب یہ محرومی ہوئی، لیکن پھر سوچتا میں پہلے کون سا جنید اور بایزید تھا، آخر پہلے بھی تو محض ان کے کرم سے یہ عزتیں یہ سعادتیں ملتی رہی ہیں۔ اے جاہل، اس میں تیری کس نیکی یا گناہ کا کیا دخل ہے؟ تو حضرت سے میں عرض گزار ہوا مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس کی برکت سے سال میں کم از کم ایک حاضری تو ہوا کرے۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا: شاہ جی، بس درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ میں نے اس نشست میں ذرا بے تکلف ہو کر پے در پہ کئی سوال کر ڈالے کہ اچھا یہ بھی بتا دیں جب کسی کام میں رکاوٹ آ جائے کیا پڑھا کروں؟ فرمایا: درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ میں نے کہا چونکہ اصلاح اور ہدایت کی دعا اس وظیفے کے بعد مانگوں؟ فرمایا: درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ میں نے کہا دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی گر ارشاد فرما دیں۔ فرمایا: درود شریف ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی، کوئی دکھ پریشانی یا بیماری آ جائے پھر کس اسم کا درود کا ورد کروں؟ فرمایا: درود شریف کا ورد کیا کریں۔ میں نے رزق حلال کی کشادگی کے لیے وظیفہ پوچھا، ارشاد ہوا درود شریف کی کثرت کریں۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا کون سا درود شریف پڑھا کروں؟ فرمایا: درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود جس میں دل لگے اور حضور قلبی حاصل ہو۔ آپ نقشبندی سلسلہ کا خانقاہی درود کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں، کثرت سے درود پڑھنے والوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ میں نے حضرت کے ارشاد پر عمل کیا، آج تک کوئی سال ایسا نہیں آیا تو حاضری کے بغیر گزرا ہو۔ اس کے حلال کے دروازے کھل گئے، کرائے کے مکان سے نکل کر اپنی ایک سادات سرائے اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ الحمدللہ، چونکہ شادیاں اچھے گھرانوں میں ہو گئیں، تمام کام بحسن و خوبی سر انجام پا رہے ہیں۔ تحریر سید سلمان گیلانی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔